پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایک جو پہلے 2000 جو 5th میٹنگ میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جب کمپوزیشن کی جا رہی تھی تو اس سی کیٹیگری میں آتے ہیں ایبٹ آباد، بہاولپور، ڈیرہ مراد جمالی اینڈ لاڑکانہ. تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی، جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے پھر ڈی کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے، ایبٹ آباد کی جگہ اے جے کے اور ملتان کی جگہ بہاولپور. لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے، اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے، اس میں ہم پروسیس میں ہے کہ کیا بہتر ہے کہ ہم ڈی کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو. تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے. تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں، لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت پی سی بی کے اس میں نہیں ہیں، تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. چوتھے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا. لیکن وہ ایک ٹیڈیس سی ایکسرسائز ہے. بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا، بلکہ 2 تو آ چکے ہیں، 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر کے نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں. اس میں خود دیکھ رہا ہوں، ہماری لیگل ٹیم بھی ہے، ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے، اس پہ ہم ایک پورا کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں، کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنرز جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے، اور جیسے نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر اس کا الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو جائے گا. شاہ جی، محمد یوسف انجم، ایکسپریس نیوز سے. چونکہ محسن نقوی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنر میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے، ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور آئی سی سی کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی آئی سی سی سے معاونت حاصل کی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے، کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے. تو انہوں نے یہ تقرر کیا، چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو، وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران، یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے، یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ، کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی کوئی پریویلیجز حاصل ہیں، ڈی ایز وغیرہ ہیں، لیکن ایز سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں. جی یعقوب صاحب اور دین شہزاد ملک. جی محمد یعقوب فرام ڈان. سر یہ قائم مقام